من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، یہ محرم الحرام کا آج پہلا جمعہ ہے، 1444 ہجری کا شروع ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اعوان و انصار نے کلمہ حق کہتے ہوئے اور دین کی حقیقت کا دفاع کرتے ہوئے میدان کربلا میں ایسی قربانیاں پیش کی کہ جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کے جو اعوان و انصار تھے ان کی شہادت ایک ایسی بے مثال شہادت ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جس کا دکھ اور جس کا کرب جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ شاید سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عالی مرتبت خاندان اور آپ کے اعوان و انصار ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں شاید آنسوؤں کے دریا بہا دیے گئے ہیں، لیکن شہادت کا دکھ جو ہے وہ کم نہیں ہوا بلکہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن شانوں سے نوازا، کون سے مقامات عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں اسی پر ایک خاص پہلو سے کلام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کا مرتبہ احادیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ سامعین محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مقام اور مرتبہ یہ کوئی تاریخی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے کہ جو چیز تاریخ میں آ جائے ہم اسے مان لیں، اور تاریخ میں جو کچھ آ جائے ہم اسے مان لیں۔ امام پاک کی عظمت کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان جو ہے وہ تاریخی مسئلہ نہیں ہے، قرآن اور سنت کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک تاریخ کی بات ہے، تفصیلات ظاہر ہے تاریخ سے ہی معلوم ہوتی ہیں، ہمیں ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات تو یہ کہ تاریخ میں بہت کچھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ جو مورخین ہوتے ہیں وہ ایک سند لکھتے ہیں، اور سند لکھنے کے بعد آگے روایت لکھ دیتے ہیں۔ یہ جو آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی تو تاریخی روایت ہے نا، تاریخ میں تو ہے نا، لیکن اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی ابی مخنف ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، اس کی روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہم تاریخ کی ہر روایت کو قرآن و سنت کی نصوص پر پرکھیں گے۔ ہم تاریخ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، قرآن و سنت پہ ایمان لانے والے ہیں۔ تاریخ میں اچھا آپ کبھی غور کرنا اس بات پہ، جب بھی کوئی خارجی آپ سے بات کرے، کوئی رافضی آپ سے بات کرے، کوئی ناصبی آپ سے بات کرے، کبھی وہ قرآن و سنت کی طرف نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ تاریخ کی طرف جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاریخ والے بھی وہ نہیں کہتے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ ایک سند لکھ دیتے ہیں، راویوں کو پرکھو، روایت کا اندازہ لگاؤ، اتنا تکلف کون کرتا ہے؟
باجی تبری میں آ گیا ہے جی، ابن البدایہ و نہایہ میں آ گیا ہے جی، وہ جناب کامل میں آ گیا ہے جی، یار سنن تو دیکھ لو کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہے نا، تاریخ اس کی اہمیت سنت کے برابر نہیں ہے، قرآن کے برابر نہیں ہے، سنت کے برابر نہیں ہے۔ تاریخ جو ہے، جیسے مثلا دیکھیں اسرائیلیات ایک چیز ہے، اسرائیلیات سے مراد وہ روایات ہیں جو یہودی علماء کی وساطت سے اسلامی تفاسیر میں داخل ہوئی، یعنی کوئی یہودی مسلمان ہوا، اس نے ایک بات بیان کی کہ ہم اس طریقے سے کہتے تھے، اور سننے والے نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس کو خود بیان، مثلا عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں تو سننے والے بندے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اپنے بطور صحابی اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ تاریخ میں آ گئی۔ ایکچولی وہ اسرائیل کی روایت تھی۔ تو اسرائیلیات ایک علم تفسیر میں ایک اصطلاح ہے، اسرائیلیات، یعنی وہ یہودیوں کی روایات جو ہمارے ذخیرہ تفسیر میں آئیں، تاریخ میں بھی ہیں، ایسی بہت سی روایات ہماری تاریخ میں بھی ہیں۔ اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیلیات میں سے اس بات کو مان لیا جائے گا جو محض کسی تفصیل کو بیان کرتی ہو، مثلا تفصیل کو بیان کرتی ہو، مثلا کہ قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد کا بھی اور بیٹا بھی تھا یا نہیں؟ قرآن نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اگر اسرائیلیات میں آ جائے کہ حضرت داؤد کے اتنے بیٹے تھے تو اس کو مان لیا جائے گا، یا بنی اسرائیل کتنے تھے، وہ کتنا عرصہ رہے وادی تیہ میں، یہ سب اسرائیلیات ہیں، اس کو ہم مان لیں گے جس کا تعلق تفصیل کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی اسرائیلی روایت یہ کہے کہ استغفر اللہ فلاں پیغمبر نے شراب پی تھی، یا ایسا کہ اور کسی نبی کے بارے میں کہیں، تو ان کو قطعاً نہیں مانا جائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیز اسلامی مزاج کے خلاف ہوگی اس کو نہیں مانیں گے، اور جو چیز صرف کسی مجمل کی تفصیل کرے گی اس کو مان لیا جائے گا۔ اب ہم تاریخ کا ٹوٹلی انکار تو نہیں کر سکتے، یعنی یہ آ گیا حضرت امام حسین کے بارے میں، قرآن و سنت میں یہ آ گیا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، یعنی ان اصولوں پہ پرکھ کے کہ حضرت امام حسین اہل بیت میں سے ہیں، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، اور آپ کو شہید کیا جائے گا، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں یہ تو نہیں آیا کہ امام حسین کب مدینہ چھوڑیں گے، کب مکہ آئیں گے، کب مکہ چھوڑیں گے، کب کربلا میں جائیں گے، کتنے آپ کے ساتھ ساتھی ہوں گے، کتنی دیر میں جنگ ہوگی، کتنا لشکر ہوگا، یہ تو تفصیلات نہیں ہیں۔ یہ تفصیلات تو پھر تاریخ میں آئیں گی نا جی۔ اب جن بندوں نے ٹوٹلی طور پر تاریخ کا انکار کیا، انہوں نے بڑی سمپل بات کہی، انہوں نے کہا جی جنگ ہوئی کوئی نہیں، نہ کسی کے سر کاٹے گئے، نہ کوئی جنگ ہوئی، بس آدھے گھنٹے میں معاملہ ختم ہو گیا، جنازے پڑھ کے دفن کر دیا، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔
آپ کیسے جھٹلائیں گے اتنی متواتر روایات کو؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی چیز کا کسی کتاب میں ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اس کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کتنی سندیں ہیں یہ تو شور ڈالتے رہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے گھر کو جلا دیا، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ یہ اس روایت کے کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور جس کتاب کا یہ بار بار حوالہ دیتے ہیں الامامۃ والسیاسہ کی ابن قتیبہ کی وہ کتاب ہی نہیں ہے، اور جو روایت درج ہے اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ گھر کو جلا دیا تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے چھوٹے سے یہ کہتے تھے وہ جی فلاں کتاب میں، یار فلاں کتاب میں ہونا کافی نہیں ہوتا، یہ دیکھو کہ اس کی سند ماننے کے لائق ہے، ورنہ کتنی ایسی روایات ہیں جو بڑی مستند کتابوں میں ہیں اور آپ ان کو نہیں مانتے کیونکہ ان کی سند صحیح نہیں ہے۔ کبھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کون کون سی روایات موضوع ہیں اور خام کا گھڑ کے بیان کی گئی ہیں، اور لوگ ان کو بڑے وہ شد و مت سے بیان کرتے ہیں، اور لوگ ان پہ بڑی داد دیتے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، بے شمار ایسی روایات ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو کچھ آ گیا، حدیث پاک میں جو کچھ آ گیا، تاریخ کو اس کے تابع کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، اس پر کسی کو کلام نہیں ہے، ابھی میں ذکر کروں گا، اسے سب فریق مانتے ہیں۔ اب اہل بیت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے پاک نبی کی اہل بیت، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو لے جانا چاہتا ہے، اور اللہ تمہیں یوں پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہو۔ تو حضرت امام حسین ہو گئے اہل بیت میں سے جن کی پاکی کا اعلان میرے رب نے کر دیا۔ اب پاکی کا کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ دل میں دنیا کا مال و دولت کی ہوس نہ ہو۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے گئے تھے، تو وہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا انکار کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یہ میں آپ کو اصولی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے لوگوں کی ترجیحات غلط ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن وہ لوگ بڑی پلاننگ سے باتیں کرتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور پھر ینگ جنریشن دیکھتی ہے اس کو اور پھر وہ ڈول جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر بندے کے ایمان کو انشاءاللہ کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب فلاں تاریخ میں ایسے ہے، فلاں تاریخ میں ایسے ہے، تاریخ کی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، نہ وہ کسی کے پاس ہوتی ہیں، نہ کوئی ان کو پڑھتا ہے۔ ایون جو ہمارے ہسٹری کے پروفیسر ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا رہتا ہوں آپ لوگ تاریخ سے انصاف نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ عربی میں ہے اور تمہیں عربی نہیں آتی، تمہاری اصل سورس تک رسائی نہیں ہے۔ اگر مجھے انگلش نہیں آتی تو میں شیکسپیئر کا ماہر کیسے ہو سکتا ہوں؟ لینگویج نہ آئے تو بندہ وہاں کیسے رسوخ حاصل کر سکتا ہے؟ پھر نتیجہ کیا ہے؟ سب اردو کی لکھی ہوئی پڑھ لیتے ہیں،
اور اردو میں پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کتنی ایسی روایات ہیں جو ہمارے ہاں قرآن کی طرح مانی جاتی ہیں، جبکہ واللہ وہ غلط ہیں، ان کے راوی کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، دجال ہیں، اور وہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ پر یہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، تاریخ کو قرآن و سنت پہ پرکھیے۔ ہمارا ایمان قرآن و سنت پر ہے، تاریخ پر نہیں ہے۔ ہم تاریخ کو صرف تفصیل کے لیے لیں گے، لیکن قرآن و سنت کے مقابلے میں ہم تاریخ کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ تاریخ کو ہم قرآن و سنت کا درجہ نہیں دیں گے، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی شخصیت ہی نہیں، قرآن اور سنت کی شخصیت ہیں۔ ان کی صداقت کو ماننا تاریخی معاملات کا کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ طارق بن زیاد نام کا کوئی بندہ آیا تھا، تو وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں محمد بن قاسم کو نہیں مانتا کہ وہ آیا تھا ادھر ہمارے بر صغیر میں، تو وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج محمد بن قاسم کے بارے میں غلط بولتے رہتے ہیں، ان کے ایمان تو ختم۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ مومن کے بارے میں بدگمانی کا گناہ الگ ہے، لیکن وہ کافر تو نہیں ہوگا نا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسی نص کا انکار کر دیتا ہے جو قرآن و سنت کی نص ہے، تو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین کی شخصیت تاریخی نہیں ہے، قرآن و سنت کی شخصیت ہے۔ ان کی صداقت کو ماننا یہ تاریخی مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخی جھگڑوں سے بچ کر اپنی توجہ قرآن و سنت پہ مرکوز کیجئے، یا پھر اگر تاریخ میں جانے کا شوق ہے تو پھر تاریخ کی اصلی کتابیں پڑھیے، اسماء الرجال کی کتابیں لیجئے، اس کے راویوں کی پرکھ کیجئے، پھر دیکھیے کہ یہ مسئلہ کس چیز کا ہے۔ زمانے بھر کے چکر کاٹ کے آپ وہاں نہیں پہنچیں گے، یہاں میرے پاک نبی کا ایک جملہ تمہیں پہنچا دے گا۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بہت سے پہلوؤں کو بیان فرمایا، اور سرکار نے جو کچھ فرمایا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ حضرت امام حسین سرکار کے نواسے، معاف کرنا، سرکار کے نواسے تو حسن و حسین کے علاوہ بھی تھے نا، ہم ان کی بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت زینب کے بیٹے تھے علی، موسی ابھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہم سرکار کی آل اولاد کے قدموں سے مس ہونے والی مٹی کو سلام کرتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم محبت اہل بیت ہمارے دین کا سرمایہ ہے، محبت اہل بیت ہماری دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ لیکن آپ کو حضرت علی جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، ایک سرکار کی صاحبزادی تھی حضرت زینب کی بیٹی، جنہیں سرکار نماز پڑھتے ہوئے اپنی پشت پہ بٹھا لیتے تھے۔ نواسی تو ہے نا، وہ بھی بڑی محبت ہے سرکار کو، نماز پڑھتے ہوئے پشت پہ بٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جو شان امام حسن اور حسین کی بیان کی گئی ہے، یہ کسی اور نواسے یا نواسی کی بیان نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات صرف نواسا ہونے کی نہیں ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بندے نے کسی سے کوئی تعلق رکھا،
اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے دیا، نہ دیا اللہ کے لیے نہ دیا۔ کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، ذات کے لیے نہیں۔ محبت ہر بندہ کرتا ہے، دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ذاتی رجحان۔ مزاج مل گیا دوستی ہو گئی، مفاد مل گیا تعلق بن گیا۔ تعلقات ہوتے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ ذات۔ اور ذات کی حد تک جینا یہ کمال نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، نہ دیا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جو بندہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر جیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر جینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بندہ ہمیشہ ذات کے خول میں جیتا ہے۔ جو بندہ اپنی ذات کے خول سے اوپر اٹھ کر جیتا ہے نا، وہ ایمان کی حلاوتیں پا لیتا ہے، ایمان کی لذتیں اسے مل جاتی ہیں۔ قرآن مجید حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر نور کے تاج ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کے فخر کریں گے، ان پر رشک کریں گے، کہیں گے یار یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی صدیقین ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی سے محبت میری وجہ سے کیا کرتے تھے۔ المتحابون فیّا، وہ محبت کرتے تھے میری وجہ سے اور دشمنی رکھتے تھے میری وجہ سے۔ اس کو کمال ایمان کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے ایک جرنیل قسم کے لوگ تھے، انہوں نے وہ جو ایام فتنہ جس کو کہتے ہیں اس دور میں یہ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ بہرحال ان کے ایک بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص اس کا نام تھا۔ غزوہ بدر میں وہ یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے صحابی تھے، ان کا بھائی مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا عمیر۔ جب جنگ ختم ہوئی نا، کافر ہار گئے، مشرک ہار گئے، تو مسلمان انہیں قیدی کر رہے تھے۔ اب جانتے ہیں 70 قیدی ہوئے تھے ان کے آدمی۔ تو حضرت سعد نے دیکھا کہ ایک بندہ ان کے بھائی عمیر کو رسیوں سے باندھ رہا ہے، رسیوں سے باندھ رہا ہے۔ کہنے لگے، وہ کوئی انصاری تھا، صحابی انصاری تھے، اس سے کہنے لگے انصاری سے کہ میرے بھائی ذرا اس کی رسیاں مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا فدیہ دے گی۔ عمیر نے کہا بھائی جان آپ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ فرمایا مت کہہ کہ تو میرا بھائی ہے، تیرا میرا بھائی چارہ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن تو نے حضرت محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ اب تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ تیری رسیاں باندھنے والا میرا بھائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بندہ بڑے خولوں میں جیتا ہے، بڑے خول ہیں جن میں بندہ جیتا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ اپنی شاکلہ میں جیتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی ذات کی حد تک جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا کمال ہے۔ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
حضرت امام حسن سے اتنی محبت کرتے ہیں جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، بیان کرنا تو بات کی بات ہے۔ یہ محبت اس لیے نہیں تھی کہ نواسے تھے، یہ تو ذات ہے، ذات کا مرحلہ ہے، ذات کا ایک اقدام ہے۔ یہ محبت اس لیے تھی کہ میرے رب نے امام حسین کو جو مقام عطا فرمایا تھا، میرے پاک نبی نظر نبوت سے کربلا کے میدان میں امام حسین کی استقامت کو دیکھتے تھے، کبھی آپ کو کاندھوں پہ سوار کرتے تھے، کبھی آپ کو اپنی پشت مبارک پہ اونٹ کی طرح سرکار ہو کر ان کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ مقام کو دیکھنے کی بات ہے، یہ ذات کا خول نہیں ہے، یہ ذات کا خول نہیں ہے، ورنہ سب کچھ اجڑ جائے گا میرے بھائی۔ ایک میرے آشیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا۔ اگر تم اس طریقے پہ آؤ گے تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ میں آپ سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ ایک لفظ ہم بولتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ ناسبی ہے۔ ناسبی کون ہے؟ ناسبی صحابہ کی عظمت بیان کرنے والے کو نہیں کہتے، ناسبی اہل بیت کو سب و شتم کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح رافضی صحابہ پہ سب و شتم کرتے ہیں، ناسبی اہل بیت پہ سب و شتم کرتے ہیں۔ یہ جو وہ اپنا زہر پھیلا رہے ہیں نا ناسبی، میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں خدا را یہ اس خول سے باہر آ جاؤ، یہ جملے بول کے داد لینے کی سوچ چھوڑ دو، ورنہ 2-3 نسلوں کے بعد بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دفاع کیجئے، امام پاک کی اصل عظمت کو بیان کیجئے۔ امام پاک اس کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کے مصائب اپنے پاس سے ڈھڑ کے بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ روئیں اور ہمیں پیسے دے دیں۔ امام پاک کی عظمت کو میرے رب نے بیان کر دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ ان چیزوں پہ لائیے لوگوں کو۔ آپ جانتے ہیں وہ 40-50 کتابیں انہوں نے شائع کی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے حیات سیدنا یزید، مفت تقسیم کرتے ہیں، مفت۔ اور کوئی بندہ جب پڑھتا ہے نا اندر سے ہل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے میرے بھائی، وہ لوگ اپنا پیسہ کیا کرنا ہے، وہ لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں درس و تدریس پہ، وہ لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں لٹریچر پہ، ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں شخصیات پہ۔ بے شک وہ کتے لڑانے کا کام کرتے ہوں، آپ نے لازمی طور پہ ان کو نذرانہ پیش کرنا ہے۔ بھاڑ میں جائیں مدرسے، بھاڑ میں جائیں تمہارے وہ لوگ جو کوئی کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ سوچ رہے گی نا آپ، اور یہ کوئی میں بخدا میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، پڑھا لکھا طبقہ بہت حد تک ان سے متاثر ہو چکا ہے، اور بڑے بڑے میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں جو ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بیس نہیں تھی ان کی، عقائد کی بیس نہیں تھی کہ وہ سمجھتے کہ بات کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق ماننا اور یزید کو باطل ماننا، اور یزید اور اس کے پیروکاروں پر اللہ کی پھٹکار ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ چیزیں ہمارے عقائد کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حالانکہ یہ عقائد نہیں ہیں، بیسیکلی تاریخی باتیں ہیں، لیکن اس لیے اہم ہے کہ اسے عقائد میں شامل کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سنی بھی کہے اور اس کے خلاف بھی بولے تو وہ منافقت کر رہا ہے، وہ اپنے اصل عقیدوں سے انحراف کر رہا ہے۔ سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے
کہ یزید کے وہ کام جن کی وجہ سے وہ مبغوض خلائق بنا، وہ تو اس کے 3 کام ہیں نا، کہ اس نے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کروایا۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا ہاتھ نہیں تھا یزید کا۔ یار کیوں نہیں تھا ہاتھ؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں تم نے اہل بیت کو شہید کیا اور تم مجھ سے بیت کا مطالبہ کرتے ہو۔ تاریخی روایات میں صحابہ کے اقوال موجود ہیں۔ شہید کروایا، پہلا جرم۔ اور دوسرا جرم کیا تھا؟ بیت اللہ پر سنگباری کی، خانہ کعبہ کو آگ لگی، کعبہ کا غلاف جل گیا یزید کے دور میں۔ اور تیسرا جرم کیا تھا؟ حرمت مدینہ کو پامال کیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کی توہین کی گئی، 3 دن تک اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی میں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، جب وہ یزیدی لشکر گھوم رہا تھا نا پکڑنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں مجنون دیوانہ بن کے بیٹھ گیا، جیسے میں پاگل ہوں، مجنون ہوں۔ کہتے ہیں مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوتی تھی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو روضہ رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، اقامت کی بھی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ 3 جرم تھے نا، یہ 3 جرم ہیں یزید کے۔ جب حضرت امام حسین نے اس کی بیعت کا انکار کیا تھا، اس وقت یہ 3 نہیں تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں اس وقت پایا جاتا تھا، نہیں نہ پایا جاتا تھا۔ تو اگر کسی صحابی نے اس وقت اس کی بیعت کر لی تھی اور اس کی حقیقت دیکھ کے توڑ دی تھی، تو تم کیوں یہ لوگوں کو چکر دیتے ہو کہ فلاں صحابی نے بیعت کی تھی؟ جب صحابہ نے بیعت بعد میں توڑ دی تھی تو یہ بات بتاتے ہوئے تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں کہ بیعت توڑ دی گئی تھی کسی کی؟ اور حضرت امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ بخدا یہ خاندانی تناظر نہیں تھا۔ اگر خاندانی تناظر ہوتا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت امیر معاویہ کے سپرد خلافت اسلامیہ نہ کرتے۔ اقبال نے کہا تھا جو خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، حریت ترا زہر اندر کام ریخ، خاست آنصر جلوہ خیر الملل، خیر الامم چو صحاب قبلہ باراں در قدم، بار حق در خاک و خون غلطی داست تا بنائے لا الہ گردی داست۔ اقبال نے کہا تھا جب خلافت کا رشتہ قرآن سے کٹ گیا اور حریت کے گلے میں زہر انڈیل دیا گیا، اس وقت اس امت کا بہترین جلوہ یوں تھا جیسے کعبہ سے گنگور گٹا اٹھتی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جب تک خلافت کا رشتہ قرآن سے نہیں کٹا تھا، حضرت امام حسین نہیں نکلے تھے۔ جب رشتہ کٹ گیا تو پھر حسین نکلا، پھر وہ ڈٹ گیا۔ اور پھر اقبال نے کہا، وہ لمبی بات ہے، کبھی میں اس پہ پوری بات کروں گا، کہ بار حق در خاک و خون غلطی داست، کہ امام حسین حق کے لیے خاک و خون میں لت پت ہو گئے تا بنائے لا الہ گردی داست۔ تب جا کے حضرت امام حسین لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ یہ لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ جو خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا تھا، شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، دی است و حسین دی پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است و حسین۔ کہ حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ حقا کہ بنائے لا الہ است و حسین
یہاں تک کہ لا الہ کی بنیاد حسین بن گئے۔ سامعین محترم، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، لا الہ تو پہلے بھی قائم تھا، تو حسین کیسے بنیاد بن گئے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ لا الہ پہلے قائم تھا، جب لا الہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر امام حسین کی قربانی نے لا الہ میں نئی جان ڈال دی، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ پھر آپ دیکھیں وہ جو لوگ ہیں جنہیں میں کھل کے میں نام لے رہا ہوں، ناسبی، جن کا مرکز کراچی میں ہے، یہاں بھی ان کے بڑے ماننے والے ہیں، انہوں نے اس کے جواب میں، یہ میری ٹاپک تو رہ گیا، اگلی بار صحیح انشاءاللہ ذرا اس بات پہ غور کر لیں کہ انہوں نے اس کے جواب میں ایک ربائی لکھی، اس کے جواب میں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اس کے جواب میں انہوں نے کہا شاہ است غنی، بادشاہ است غنی، دین است غنی، دین پناہ است غنی، سرداد نداد دست در دست یہود، حقا کہ بنا لا الہ است غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ بھی حضرت غنی، حضرت عثمان ہے، بادشاہ بھی حضرت عثمان ہے، شاہ است غنی، بادشاہ است غنی، دین است غنی، دین پناہ است غنی۔ دین حضرت عثمان غنی ہیں، دین کی پناہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ آپ نے اپنا سر دے دیا یہود کو، لیکن سر نہیں جھکایا، حتیٰ کہ بنا لا الہ است غنی، یہاں تک کہ لا الہ کی بنیاد حضرت عثمان غنی بن گئے۔ ہم حضرت عثمان غنی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ذو النورین سرکار کے دوہرے داماد، دنیا میں کسی کو جو شرف نہیں ملا کہ اس کے گھر میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں، لیکن حضرت عثمان کے نکاح میں سرکار کی 2 صاحبزادیاں تھیں، یکے بعد دیگرے۔ بہت بڑا شرف ہے، سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے دفاع کے لیے ریاست کے وسائل کو خرچ نہیں کیا۔ مجھے بتائیے، بلوائیوں کا کیا ریاست مدینہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی؟ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت چند ہزار لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی۔ میں کہتا ہوں بخیے ادار کے رکھ دیتے ان کے، لیکن حضرت امام حسین نے، حضرت عثمان غنی نے اپنے دفاع کے لیے ریاست کے وسائل کو خرچ نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کے بازاروں میں خون بہے۔ ہم حضرت عثمان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کی عظمت کو چھین کے دوسرے کو دینا چاہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جن کے نزدیک ایک کی عظمت دوسرے کی توہین کے بغیر ثابت ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں عثمان عثمان ہیں اور حسین حسین ہیں۔ ہمارا سوال وہی کا وہی ہے۔ اگر امام حسین کو لا الہ کی بنیاد کہنے پہ اعتراض ہے، آپ کو اعتراض ہے کہ حسین لا الہ کی بنیاد کیسے بن گئے، تو پھر یہی اعتراض تو حضرت عثمان کے بنائے لا الہ ہونے پر بھی ہوگا نا۔ لا الہ تو پہلے بھی تھا، حضرت عثمان تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ میرے بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں، یہ لوگوں کے اپنے نظریات ہیں۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم یہ اہل سنت ہیں، ہم سرکار کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں
جب تم کسی کے دشمنوں سے بغض نہیں رکھو گے تو پھر محبت کیسی ہوگی؟ واہ کیا دلیل رکھی ہے تم نے، کیا دلیل بنائی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کہتا ہے، جیسے یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ ایک سوچ ہے ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک مقربین الہی اور اللہ کے مقبول بندوں کو بے بس اور مجہور اور مجبور اور مقہور ثابت نہ کر دیا جائے اس وقت تک اللہ کی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ اولیاء اللہ اور انبیاء کے بارے میں یہ ثابت کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کی طاقت دراصل اللہ کی طاقت ہوتی ہے، مقربین الہی کی طاقت دراصل اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ان کے وجود سے ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اس کی عطا کی ہوئی عظمت کے مظاہر کو بھی سلام کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہی مکتوب میں دونوں چیزیں لائے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اصالِ ثواب کرتا تو ازواج مطہرات کا نام لیتا، سرکار کی آل پاک کو اصالِ ثواب کرتا، حضرت عائشہ الصدیقہ کو اصالِ ثواب نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ میرے دل میں کوئی میل تھا، استغفر اللہ، بس ویسے ہی توجہ نہیں ہوتی تھی، توجہ نہیں تھی۔ کہتے ہیں ایک دن میں سو رہا تھا اور میری قسمت جاگی، مجھے سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار تشریف فرما تھے، میں دیدار کے لیے آگے گیا، سرکار نے روئے زیبا دوسری طرف پھیر لیا، میں ادھر گیا، سرکار نے روئے زیبا دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے عرض کی میرے لجپال، میں تو تڑپ گیا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، کیا آپ مجھ سے کسی بات پہ خفا ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں تو عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو عائشہ کے گھر میں بھیج دیا کرے۔ کہتے ہیں تب میں سمجھ گیا کہ میں جو سیدہ پاک کا نام نہیں لیتا نا اصالِ ثواب نے، اصالِ ثواب میں سرکار اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں۔ اسی مکتوب میں آگے جا کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ بیٹا اہل بیت سے محبت کیا کرو، اہل بیت سے محبت کرنے والے کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، لیکن بخدا اہل بیت سے محبت سے مراد اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت سے مراد صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے بغض نہیں، اہل بیت سے کی محبت سے مراد اہل بیت کی محبت ہے، اس نام پہ صحابہ سے بغض نہیں۔ سرکار کے صحابی بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور سرکار کی اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں میرے والد فرمایا کرتے تھے بیٹا اہل بیت سے محبت کیا کرو، روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا ایک غنودگی کی کیفیت تھی، حضرت مجدد پاک کے والد گرامی خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے معلوم نہیں تھا ان کا نام، فرماتے ہیں میں ان کے پاس حاضر تھا، میں نے کہا ابا جی آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے اہل بیت سے محبت کرو، فرمانے لگے ہاں اہل بیت سے محبت کرو، محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است، اہل بیت سے محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ میں نے کہا اب کیا کیفیت ہے؟ وہ آخری وقت تو بڑا مشکل ہوتا ہے نہیں یار فریدہ پتہ ادو لگ سی جدوں چڑی آئی ہاتھ بازاں، وہ وقت تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹا میں اب بھی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں،
یہ اہل بیت ہیں ہمارے ایمان کا سب. میں نے کل کسی کے بارے میں پڑھا، حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان کی آنکھوں کا جو نور ہے وہ اہل بیت کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا فیض ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہمارا سرمایہ ہے. ہم امام حسین کی عظمت پہ کہے گئے شعروں کو کسی اور کی طرف نہیں موڑیں گے. ہم ان کی عظمت میں اور شعر بڑھے ہیں. اب آ جائیے، آخری بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین. اقبال نے ایک اور مقام پر کہا، کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبین است و بس. کہ ہر بندہ دنیا میں آزادی سے جیے، اپنی مرضی سے فیصلے کرے، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو اپنی زندگی میں، زندگی کے فیصلوں میں. یہ جو آزادی ہے، یہ جو حریت ہے، نکتہ شرع مبین است و بس. پوری شریعت کا یہی راز ہے کہ بندوں کو آزادی دی جائے. وہ جب وہ گئے تھے نا کسریٰ کے دربار میں حضرت عامر، اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں. یہ ہے دین کا مقصد. اور یہ جو آزادی تھی نا، یہ جو حریت ہے، اس کو میرے مولا حسین نے بچایا ہے اس نازک موقع پر. اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو حریت اور آزادی کا کنسپٹ ختم ہو جاتا. کہتے ہیں بابا گرو نانک نے کسی سے اپنے چیلے سے کہا امام حسین کا دن منایا کر. اس نے کہا وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر جا کے اپنی بہن سے نکاح کر لے. اس نے کہا ضمیر نہیں مانتا. کہا مورکھ میں تجھے یہی بتانا چاہتا ہوں، حسین کسی فرقے کا امام نہیں ہے، کسی مذہب کا امام نہیں ہے. حسین ہر اس شخص کا امام ہے جس کا ضمیر زندہ ہے. یہ ہے حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ وہ گفتگو ہوگی جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا. یہ جو میں سیدنا امام حسین فی احادیث المبارکہ، یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر بیان کروں گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گمراہی پھیلائی جاتی ہے، خدا را انہیں اصولوں پر پرکھیے، مت اپنے آپ کو مشکوک کیجئے. اسی میں دین کی سلامتی ہے، اسی میں بندے کی سلامتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنت